السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں نبیوں کے جو سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، سبق ہے اور نصیحت ہے، وہ واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے سام کی اولاد میں 7ویں پشت پر ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح ہوتے ہوتے 7ویں جنریشن پر حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید کی 10 سورتوں میں ملتا ہے۔ جو اونچے قد والے اور بہت طاقتور لوگ تھے، وہ لوگ بڑے خوشحال بھی تھے اور طاقت اور مال کے نشے میں ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق کی مخالفت کرنا، نصیحت و خیرخواہی کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنا، اپنی قوت و طاقت پر اترانا، متکبر و سرکش مالداروں کی پیروی کرنا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر شان و شوکت کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنانا، ان لوگوں کا صبح شام کا مشغلہ تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری بت پرستی، شرک، کفر میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک معزز فرد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تم کو یہ نعمت بخشی ہے۔ قوم نوح کے بعد تم کو زمین کا مالک بنایا ہے، خوشحالی، مال و دولت عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش نہ کرو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ موت و حیات، نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ ایک زمانے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، توبہ کر لو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ تم کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اللہ سے ڈرو، وہ تم کو مزید طاقت و قوت دے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا، آسمان سے تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ قوم عاد نے جب یہ باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کے کیا معنی، اپنے باپ دادا کے پرانے طریقوں کو ایک نوجوان کے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کبھی آپ کو بیوقوف کہتی، کبھی جھوٹا کہتی، تو کبھی کہتے کہ شاید ہمارے معبودوں کی مار اس پر پڑی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے، تمہارے معبودوں میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہو تو مجھے کچھ نقصان پہنچا کر دکھائیں۔ قوم عاد میں سے صرف چند لوگوں نے ہی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے، باقی تمام کے تمام سرکش ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل صبح شام دن رات قوم کو نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم عاد کی سرکشی و بغاوت میں اضافہ ہی ہوتے رہا۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی پکڑ و عذاب کی وعید سنائی۔ قوم نے کہا، اے ہود، تم نے ہم کو عذاب کی دھمکی دی ہے، اب ہم سے
تیری یہ روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی؟ وہ عذاب جلدی لے آ تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ دن دور نہیں ہے۔ عذاب کی شروعات اس طرح ہوئی کہ تمام باغات و کھیتی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، خشک سالی ان پر مسلط ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان پیش آئے ہوئے حالات میں بھی خیر خواہی فرمائی اور سمجھایا کہ یہ تمہاری مکمل ہلاکت و بربادی کی شروعات ہے، اب بھی توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ پھر بھی قوم نے انکار کا راستہ ہی اختیار کیا، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، نبی کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ پھر اللہ کے غصے کا کوڑا ان پر ہوا کی شکل میں برسا۔ 7 راتیں 8 دن تک مسلسل تیز و تند ہوا کا طوفان آیا۔ ہوا کا ہر جھٹکا پچھلے جھٹکے سے شدید تر تھا اور ہوا انہیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ جس پر سے بھی ہوا کا گزر ہوتا سب کا سب تہس نہس ہو جاتا۔ ہوا نے پورے علاقے کو تہ و بالا کر دیا۔ بڑے اونچے قد و قامت والے، بڑی طاقت و قوت والے ایسے پچھاڑے گئے جیسے کھجور کے بوسیدہ درخت ہوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے، باقی سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 4000 تھی۔ یہ قوم عاد کی ہلاکت کی کہانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کی اطاعت سے منہ موڑنے کا انجام بتایا گیا۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کے حکموں سے سرتابی کرتی ہے، اس پر اللہ کا غصہ اس طرح نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہونے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ